السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وقال تعالى في مقام آخر ولا تقتلوا أنفسكم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيه خالدا مخلدا فيها أبدا أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں اور اسلام کے غیور فرزندوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان اور کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو قرآن مقدس جیسی بیش بہا دولت سے نوازا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن مقدس کی باتوں کی قدر کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حاضرین گرامی، جس طرح آپ سماعت فرما رہے ہیں کئی جمعوں سے سورہ فاتحہ کی تفسیر آپ سماعت فرما رہے ہیں، اور میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ ہم جو نماز میں سب سے پہلی سورت کی تلاوت کرتے سورہ فاتحہ کی، سب سے پہلے ہمیں اس کا ترجمہ اور معنی اور مطلب کم سے کم کچھ نہ کچھ ہمارے ذہن میں آ جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے احباب کو یاد بھی ہو گیا ہوگا۔ جو 3 آیتیں ہیں ان میں سے 2 آیت کی مختصر تفسیر آپ کے سامنے ہم نے عرض کر دیا ہے، کچھ حصہ باقی رہ گیا ہے۔ کوشش کروں گا کہ آج جو ہے تیسری آیت پر کچھ بات ہو جائے اور ہمیں کچھ باتیں سمجھ آ جائیں۔ اس آیت کے تناظر میں کچھ اور بھی اہم باتیں ہیں، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صحیح کہنے اور آپ کو صحیح سمجھنے اور سننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حاضرین گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں سورہ فاتحہ میں جب شروع فرمایا تو الحمدللہ رب العالمین کہہ کر بتایا کہ میں پالن ہار ہوں۔ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحدانیت کا اظہار فرمایا ہے۔ اصل میں 3 عقائد ہیں جو بڑے مضبوط عقائد ہیں اور جو بڑے اہم عقائد ہیں، ایمان سے تعلق رکھتے ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی عقیدہ ذرہ برابر بھی اس کے اندر شک پیدا ہو گیا تو ہم مومن نہیں رہ سکتے، مسلمان نہیں رہ سکتے، ایمان پر ہم قائم نہیں رہ سکتے۔ وہ عقیدہ، تینوں عقیدے ہیں، توحید کا ایک ہے، دوسرا رسالت کا ہے، تیسرا آخرت کا ہے۔ تینوں مضبوط عقائد یہ ایمان کے لیے ضروری ہیں۔ ان میں سے اگر کسی میں بھی تھوڑی سی بھی کمی بیشی ہوئی تو ہم ایمان سے چلے جائیں گے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ توحید مکمل ہمارے پاس موجود ہو، توحید کا علم ہمارے پاس ہو، اور بے دلیل نہیں، دلائل کے ساتھ ہمیں معلوم ہونا چاہیے، اور موت سے پہلے معلوم ہونا چاہیے، موت کے بعد نہیں، تاکہ ہمارا ایمان محفوظ رہے۔ اسی طرح رسالت پر، رسالت کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام یا تمام انبیاء کرام کی نبوت کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو پیغام انبیاء کرام کو دیے جاتے ہیں اسے رسالت کہا جاتا ہے۔ تو دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں یہ بتایا کہ میں رحم کرنے والا ہوں بندوں پر، اسی ضمن میں یہ بھی معلوم ہو گیا
اس رحم کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے انبیاء کرام کا سلسلہ شروع کر کے رحم کر دیا کہ یہ انبیاء کرام آئے، اللہ کے معصوم بندے دنیا میں آئے اور انسانوں کو اور جناتوں کو تعلیم دیں کہ کیا ناجائز ہے، کیا جائز ہے، اللہ کی محبت میں تم کیسے آ سکتے ہو، اللہ کی محبت تمہیں کیسے حاصل ہوگی، دنیا میں تم کیسے کامیاب ہوگے، آخرت میں کیسے کامیاب ہوگے، کیا غلط کیا صحیح، نفس کے نشے میں ہم فیصلہ بہت مرتبہ نہیں کر سکتے۔ اس کی دلائل کی ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم دلیل دیں کہ ہم کبھی کبھی غلطی کر جاتے ہیں۔ انسان غلطی کر بیٹھتا ہے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں پر رحم فرمایا، احسان فرمایا۔ الرحمن الرحیم سے یہ خلاصہ سامنے آ جاتا ہے، یہ عقیدہ سامنے آ جاتا ہے کہ بغیر انبیاء اور رسول کے ہم ہدایت پر نہیں آ سکتے۔ جب تک ہمارے وہ صحیح طور پر ہمیں گائیڈ نہ کرے، ہمیں صحیح طور پر راستہ نہ بتائے، ہم گمراہی کے راستے پر چلتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحم و کرم کا معاملہ فرمایا اور آخر میں ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھیجا تو یہ فرما دیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، رحمت بنا کر نبی کو بھیجا گیا عالمین کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا رحم کیا۔ تیسری آیت ہے مالک یوم الدین۔ میں ایک الگ انداز میں آپ حضرات کو اس کی تشریح سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے اس کو سمجھیں کہ مالک یوم الدین میں ہمارا رب کیا کہہ رہا ہے۔ مالک یوم الدین ہی وہ عقیدہ ہے جس عقیدے کی بنیاد پر ایک ایک انسان دنیا کے اندر غلط کاموں سے بچ سکتا ہے، نیکی پر کھڑا ہو سکتا ہے۔ اگر یہ عقیدہ ہمارے دلوں میں نہیں ہے تو بہت مشکل ہے کہ ہم گناہوں کی وادی سے بچ سکیں، بہت مشکل ہے کہ ہم غلط راستے سے بچ سکیں۔ اگر ہم یہ عقیدے پر جم جائیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالک یوم الدین میں فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مالک یوم الدین کہ بندے کو اقرار کروایا جا رہا ہے سورہ فاتحہ کے اندر۔ جب تیسری آیت پر پہنچو، تم نے توحید کا اقرار پہلی آیت میں کیا تھا، دوسری میں رسالت کا اقرار کیا تھا، اب یہ اقرار کرو یہ سارا کا سارا معاملہ آخرت کے لیے ہے، جس دن کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، یعنی روز جزا کا مالک، مالک یوم الدین یعنی بدلے کے دن کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کا بھی مالک ہے۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کا بھی مالک، زمین کے اندر جو چیزیں ہیں اس کا بھی مالک، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان کا بھی خالق اور مالک ہے۔ جتنی چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہے سب کو پیدا کرنے والا اللہ، یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جب انسان کی شادی ہوتی ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹا بیٹی دونوں دیتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خزانے قدرت سے دیتا ہے، کسی کے بس میں نہیں کہ وہ انسان کیا ایک بال بھی بنا کر دکھا دے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرتا ہے، جو چاہتا ہے اپنی قدرت سے پیدا کرتا ہے، اور کسی کو چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد سے محروم کر دیتا ہے۔ یہ دنیا کے اندر بھی ذرے ذرے کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، ہمارا رب، ہمارا خالق اور مالک۔ جس طرح یہاں مالک ہے، بھلے ہمیں دنیا کے اندر کچھ اختیارات دیے گئے ہیں، ہمیں اختیارات دیے گئے ہیں تاکہ ہم نیک عمل کر سکیں، تاکہ ہم گناہوں سے بچ کر اپنی زندگی گزار سکیں، لیکن ایک وقت آنے والا ہے جو قیامت کا میدان ہوگا، روز جزا کا دن ہوگا، بدلے کا دن ہوگا، مجرموں کو الگ کیا جائے گا، نیکی پر چلنے والوں کو الگ کیا جائے گا، ظالموں کو الگ کیا جائے گا، مظلوموں کو الگ کیا جائے گا۔ میرے دوست بزرگوں، اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو یوں ہی پیدا نہیں کیا، بلکہ اس کا حساب و کتاب ہونا ہے۔ انسان ختم ہونے کے لیے نہیں آیا، بھلے دنیا کے اندر مسافر ہے، یہاں سے اس کی قبر کی منزل ہے، قبر کی منزل بھی ایک سفر ہے، اس کے بعد آخرت کی منزل ہے، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ لوگوں کے لیے جنت کا فیصلہ کرے گا، کچھ لوگوں کے لیے جہنم کا فیصلہ کرے گا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، دنیا
دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں، اس عقیدے پر قائم ہو جائے ایمان مضبوط ہو جائے گا، ایمان میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوگی، ہمیشہ اس عقیدے کی طرف چلے جائیں۔ اس کے دلائل قرآن میں موجود ہے، احادیث میں موجود ہے۔ میں عقلی دلیل سے سمجھاتا ہوں یہ کتنا بڑا معاملہ ہے۔ آج بہت سارے لوگ، چاہے وہ کوئی بھی انسان ہو، میں ایک انسان سے مخاطب ہو، قرآن ایک انسان سے مالک یوم الدین میں مخاطب ہے، ایک انسان کو پکار کر کہہ رہا ہے، اور ظالموں سنو، تمہارے اندر جو خون دوڑ رہا ہے، مظلوم کے رگ کے اندر بھی وہی خون دوڑ رہا ہے۔ تم ظلم کر کے تم چاہتے ہو کہ میں بچ جاؤں، روپیے پیسے دے کر کورٹ میں جاتا ہے جب مظلوم، اس کو نہیں سنا جاتا، مظلوم کی بات نہیں سنی جاتی، آخر جیت ظالم کی ہوتی ہے، اور مظلوم روتا رہتا ہے، تڑپتا رہتا ہے، کیونکہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ آج پیسوں کی وجہ سے مظلوم در بدر کے ٹھوکریں کھاتے پھر رہے ہیں، لیکن مظلوم کو پتا ہے ایک وقت آئے گا جب مالک یوم الدین روز جزا کا دن ہوگا، جس کا خالق اور مالک اللہ ہے، وہاں فیصلہ ہوگا، کوئی بچا نہیں سکتا ظالموں کو، چاہے وہ کسی اعتبار سے ظلم کرنے والا ہو۔ مجھے بتائیے تو صحیح، کیا ایسا ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ کتنے لوگوں کو ظالموں نے قتل کیا، کتنے لوگوں کو ظالموں نے ستایا، گھر سے بے گھر کیا، پریشان کیا اور پریشانی کے اندر مبتلا کیا۔ ایسے لوگوں کا فیصلہ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ آج وکیلوں سے پیسے دے دے کر جھوٹ بلوایا جا رہا ہے، ایسے لوگوں کے زبان پر تالے لگنے چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ ایک وقت ایسا ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ظاہر سی بات ہے، جو چیزیں، جو وجود، جس وجود کی اہمیت ظالم کی ہے وہی اہمیت مظلوم کی ہے۔ اس لیے ایک وقت آنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالی فیصلہ کرے گا، الیوم تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب، کہ آج کے دن ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ ملے گا۔ نیکی کیا ہے اس کو بدلہ ملے گا، برا کیا اس کو بدلہ ملے گا، ظالموں کو اس کا بدلہ ملے گا، وہ بچ نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یاسین میں اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ بہت جھوٹ بول لیے، اور کتنا جھوٹ بولو گے؟ ایک دن مرنا ہے، میرے پاس آنا ہے۔ جو اختیارات جھوٹ بولنے کے ہیں آج ختم کر دیے جائیں گے۔ آج کوئی میرے دربار میں، میرے سامنے موجودگی میں جھوٹ بولنے کے لیے سوچ بھی نہیں سکتا۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ آج کے دن میں ان ظالموں کے دلوں پر، میں ظالموں کے زبان پر مہر لگا دوں گا، ان کی زبان کو بند کر دوں گا، ان کے ہاتھ گواہی دیں گے کہ انہوں نے ظلمن کسی کو قتل کیا تھا، کسی کو ایک تھپڑ مارا تھا، اس کے دوسرے جسم کے اعضاء یہ پیر گواہی دیں گے کہ یہ آدمی ظالم کے پاس، ظالم وکیل کے پاس چل کر گیا تھا، پیسہ لے کر گیا تھا، اس کا وہاں جھوٹ بلوایا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں زبان سے آج کچھ نہیں بول سکتے، یہ زبان دنیا میں بھی میری تھی، میں نے تمہیں طاقت دی تھی زبان میں بولنے کی، لیکن سچ بولنے کے لیے کہا گیا تھا، لیکن تم نے جھوٹ بول کر اپنے آپ کو برباد کر لیا۔ دنیا کے چند مزے کے خاطر، دنیا کے چند عیش و آرام کے خاطر، چند ٹکے کی شہرت کے خاطر تم نے اپنے آپ کو برباد کر لیا، اور ہمیشہ کی زندگی میں تم پھنس گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو نہ ماننا، نبی کی رسالت کو نہ ماننا، یہ سب سے بڑا ظلم ہے، یہ شرک ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، یہ جتنے ظالمین ہیں، چاہے وہ شرک کا ظلم کرنے والے لوگ ہوں یا حقوق کے تعلق سے بندوں کے حقوق کو ضائع کرنے والے لوگ ہوں، ایک روپیہ بھی اگر کسی کا ظلمن لیا، کسی کے بارے میں ایک ذرہ برابر بھی تکلیف دہ بات کہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا اس کی پکڑ ہوگی۔ اسی کو اللہ نے قرآن میں کہا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ سورہ زلزال بار بار پکار کر کہہ رہا ہے ان ظالموں کو باز آ جاؤ، کہ جو نیکی کیا ہے اس کو بھی دیکھ لے گا، ذرہ برابر، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر نیکی کیا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ دکھائے گا، اس کا بدلہ دے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو اس کا ذرہ برابر بھی برا کیا ہوگا
اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کل قیامت کے میدان میں اس کو دیکھے گا، مجرموں کو الگ کیا جائے گا، اعلان ہوگا اللہ کی طرف سے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں الگ ہو جاؤ، بڑے ظلم و ستم ڈھائے تم نے، ہم نے دنیا کے اندر ظلم و ستم کے لیے نہیں پیدا کیا تھا بلکہ رحم و کرم کا معاملہ کرنے کے لیے پیدا کیا تھا، تمہارے دل کے اندر نرمی نہیں تھی، سختی تھی، کاش قرآن کو پڑھتے، قرآن کو سمجھتے، تیرا دل پگھل جاتا اور تیرا پتھر دل موم ہو جاتا، تو دوسروں پر ظلم نہیں کرتا۔ لہٰذا ظلم کے جتنے بھی معاملے ہیں کل قیامت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس کا فیصلہ ہوگا، کوئی بچ نہیں سکتا۔ میرے دوست و بزرگوں، یہ عقیدہ بچوں کو سکھایا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ایک دن حاضر ہونا ہے، یہ بچوں سے دماغ میں بھرا جائے کہ خالق اور مالک رب ہے جس نے پیدا کیا، اچھا کام کرو گے جنت ملے گی، جنت کی تمام نعمتیں ملے گی، یہ ہمیں پڑھایا جائے، ہمیں سمجھایا جائے، ہمیں سمجھنا چاہیے، ہمیں پڑھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ تو میں نے آپ کے سامنے عقلی دلائل رکھے ہیں، نقلی دلائل کے اندر قرآن سے بڑھ کر کون سی کتاب ہو سکتی ہے جو اتنی مضبوط ہو؟ قرآن سے سچی کتاب کوئی نہیں، قرآن سے مضبوط کتاب کوئی نہیں۔ اگر کوئی آدمی اگر شک کے اندر مبتلا ہو کر بکھلا جاتا ہے اور پریشان ہو جاتا ہے اور کھسیانی بلی کی طرح کھمبے کو نوچنے لگتا ہے اور کہنے لگتا ہے قرآن میں یہ خرابی ہے، قرآن میں یہ برائی ہے، خدا کی قسم وہ برا ہے۔ قرآن سچی کتاب ہے، مضبوط کتاب ہے، رحم دلی کی تعلیم دیتا ہے، قرآن انصاف کی تعلیم دیتا ہے۔ اس لیے ہر جمعے کو ایک خطیب دنیا کے ہر مسجد میں خطبہ دینے والا، دنیا کے چپے چپے میں جہاں مساجد ہے، اعلان کر کے کہتا ہے سنو، قرآن مقدس کی 14ویں پارے کی سورہ نحل کی آیت ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف کی تعلیم دیتا ہے۔ اگر کوئی ظالم کھڑے ہو کر کہہ دے اس کے اندر جو دہشت گردی سکھایا ہے وہ کتنا بڑا مجرم ہے، میں ان ظالموں سے کہتا ہوں باز آ جاؤ، اللہ کی پکڑ جب آئے گی ایسی مصیبت میں مبتلا ہوگے، تمہارے آنکھوں سے آنسو کے بجائے خون نکلے گا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ بہت سارے لوگ جب سے دنیا قائم ہے، جب سے قرآن نازل ہوا ہے، قرآن کو غلط ثابت کرنے والے آئے اور مر گئے، ثابت نہیں کر سکے۔ قرآن کے حرف کو بدلنے والے آئے، وہ خود بدلے گئے، اس کے چہروں کو بدل دیا گیا، اس کے نام و نشان کو ختم کر دیا گیا، لیکن قرآن کا ایک ایک حرف آج بھی موجود ہے اور انشاءاللہ العزیز ہمیشہ موجود رہے گا۔ پہلے سے بھی ایک ایک حرف موجود تھا اور ہے اور رہے گا، نہ بدلا ہے نہ بدلا جا سکتا ہے۔ انشاءاللہ ہم قرآن مقدس کی یہ آواز جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی زبان مبارک سے سنیں گے انشاءاللہ۔ اسی لیے میرے دوست بزرگوں، اگر وقت کا کوئی ظالم وسیم رجوی جیسا ملول، خبیث، ناپاک، یہ انگریزوں کی روحانی اولاد ہے، انگریز آیا تھا اور وہ چاہتا تھا مسلمانوں کے اندر جو چیز اسلام کا خون دوڑ رہا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے قرآن کو ختم کیا جائے، علماء کو ختم کیا جائے۔ کتنے علماء کو پھانسی پر لٹکایا گیا، کتنے قرآن کے نسخے کو جلایا گیا۔ خدا کی قسم جس طرح انہوں نے جلایا، ان کو جلایا جائے گا اور بار بار جلایا جائے گا۔ اسی قرآن میں اعلان ہے، یہ قرآن کوئی معمولی کتاب نہیں، اس سے سچی کوئی کتاب نہیں، بہت ساری کتابیں ہیں، سب میں تبدیلی ممکن ہے، قرآن میں تبدیلی ممکن نہیں۔ یہ قرآن ان ظالموں کو کہہ رہا ہے باز آ جاؤ، ورنہ جب جہنم میں ڈالا جائے گا بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، بار بار چمڑے کو جلایا جائے گا، بار بار چمڑا نیا ڈالا جائے گا تاکہ تکلیف محسوس کرے۔ ثم لا يموت فيها ولا يحيا، چاہے گا پکارے گا، موت موت پکارے گا، لیکن ہر طرف سے یہی آواز آئے گی، صرف تکلیف، صرف عذاب، صرف سزا، صرف دھلائی، صرف پٹائی، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کرنا۔ یہاں تک کہ خون کے آنسو روئیں گے، جہنم کے اندر خون سے دریا بنیں گے، سمندر بنیں گے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، بار بار چمڑے کو جلایا جائے گا۔ یہ قرآن کی بات ہے۔ وسیم رضوی سے میں کہتا ہوں خدا کے لیے موت سے
پہلے توبہ کر لو، موت سے پہلے باز آ جاؤ۔ تم نے قرآن مقدس کے بارے میں کیا کہا ہے، کیا فتنہ کھڑا کیا ہے، سپریم کورٹ میں تم گئے ہو، جاؤ جاؤ، مجھے پتا ہے۔ مشہور ہونے والوں کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ ہے جو اچھے کام کر کے مشہور ہوتا ہے، ایک وہ ہے جو برے کام کر کے مشہور ہوتا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں، میں اس کو کہنے کے لیے کہتا ہوں، مثال کے طور پر ایک نمازی آدمی پابندی سے نماز کے لیے آتا ہے، مسجد کے تعمیرات میں حصہ لیتا ہے، آبادی کی ہر طرح کی فکر کرتا ہے۔ ایک آدمی آتا ہے مسجد میں پاخانہ پیشاب کر دیتا ہے۔ مشہور دونوں ہیں، دونوں کے مشہور ہونے میں فرق ہے۔ جس نے پاخانہ پیشاب کیا وہ ذلت میں مشہور ہے۔ ٹھیک ہے، تو نے قرآن کے خلاف دھوکا ہے، خدا کی قسم سپریم کورٹ سے یہی آواز آئے گی، لکھ لے وسیم رضوی، اور تیری ذریت کو بھی چیلنج ہے، سپریم کورٹ سے یہی آواز آنے والی ہے۔ یہ اختلافی مسئلہ ہے، یہ اتحاد کو توڑنے والا ہے، یہ مذہب کا معاملہ ہے، یہ قرآن پاک کا معاملہ ہے۔ آج تک 1400 سال سے پہلے کوئی اعتراض کرنے کی کوشش بھی کیا، اس کو جواب دیے جا چکے۔ سپریم کورٹ میں ایک ادنا سا عالم کھڑا ہوگا، قرآن کو سناتا جائے گا، جن آیتوں پر تو نے اعتراض کیا ہے تیری جہالت کی وجہ سے، خدا کی قسم اس کا جواب ملنے والا ہے۔ تو گھبرا مت، تجھے کوئی کام نہیں ہوگا، تو فیمس ہونا چاہتا ہے، تیری مثال مسجد میں پاخانہ کرنے والے کی طرح ہے۔ میں یہی مثال دیتا ہوں، یا تو اپنے بارگاہ میں جس کو تو مقدس گھر سمجھتا ہے وہاں پاخانہ کر کے جس طرح تو مشہور ہونا چاہتا ہے ہو لے، لیکن ایک وقت آئے گا تجھے ذلیل ہونا پڑے گا، تجھے ذلت سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اسی لیے کہ عزت اور ذلت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، ذلت دینے والا وہی ہے، عزت دینے والا وہی ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، پختہ کرنے کی ضرورت ہے آخرت پر یقین کو۔ آخرت پر یقین نہ کرنے کا نتیجہ یہ ہے لوگ ایک دوسرے پر ظلم ڈھا رہے ہیں۔ کاش آخرت پر یقین ہو جائے۔ اولاد آدم کے قدم اس وقت تک ہٹ نہیں سکتے جب تک کہ 5 سوال کے جواب میدان حشر میں نہ دے دے۔ ان میں سے پہلا سوال یہ ہوگا، میں نے تم نے زندگی دی تھی کہاں خرچ کیا؟ یہ زندگی امانت ہے۔ میں نے قرآن مقدس کی آیت پڑھی، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اللہ قرآن میں کہتا ہے اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں، تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ آیت بتا رہی ہے خودکشی کرنا حرام ہے اور جرم عظیم ہے، اور اتنا سنگین معاملہ ہے، اتنا سنگین معاملہ ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بار بار بتایا، قرآن بار بار بتایا اور باخبر کیا، قرآن تو پہلے سے منع کر رکھا تھا، اور اس کے عذاب کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، من تردى من جبل فقتل نفسه، کہ جو شخص اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کر قتل کر دیتا ہے، خودکشی کر لیتا ہے، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى فِيهِ، کہ ہمیشہ وہ جہنم کے اندر اپنے آپ کو یہ محسوس کرے گا، آگ تھی اس وادی کے اندر، یہ محسوس کرے گا، بار بار پہاڑ پر چڑھے گا، خودکشی کرے گا، اور یہ ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتا رہے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں، اور بھی لمبی حدیث ہے اس کے اندر، اللہ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے زہر کھانے والے کی بھی اسی طرح مثال دی۔ اب چھرے سے قتل کرنے والے، اپنے آپ کو مار لینے والے کی بھی مثال یہی دی ہے۔ اسی لیے اور میں آپ لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں، میں نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، خاص طور پر نوجوان، آپ افسوس کسی ٹینشن میں آ کر، کسی مصیبت میں مبتلا ہو کر، یا جانی نقصان ہو یا مالی نقصان ہو، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ اب ٹینشن ختم ہو جائے گا، خدا کی قسم باز آ جاؤ، ٹینشن ختم نہیں، ٹینشن کا دروازہ اب بند نہیں بلکہ اب اسٹارٹ ہوا ہے۔ ٹینشن تم نے دیکھے نہیں ہے، ٹینشن جہنم میں ہوگا، جب بار بار یہی عمل تمہارے ساتھ ہوگا تب تمہیں پتہ چلے گا۔ یہاں تو تمہیں دلی تکلیف ہوئی تھی، اب دلی تکلیف کے ساتھ ساتھ جسمانی تکلیف بھی تمہیں سہنا پڑے گا۔ ٹینشن ختم نہیں ہوتا، اسی لیے کوئی سوچ لے اور مر جائے میرا معاملہ ختم ہو جائے گا، تکلیف سے بچ جاؤں گا، نہیں، اس کا مطلب یہ ہے اگر کوئی مسلم بندہ اس
بات پر مر جاتا ہے اس کا آخرت پر یقین کمزور ہے۔ آخرت پر یقین پختہ تو یہ ایسا عمل کر ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں بار بار کہا ہے دنیا کا عذاب چھوٹا، آخرت کا عذاب بڑا دردناک ہوگا، برداشت سے باہر ہوگا، لیکن موت بھی نہیں آئے گی۔ وہاں چاہے گا خودکشی کر لوں مر جاؤں، ایسا نہیں ہونے والا۔ اس لیے میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں اگر کوئی بھی معاملہ ہے آخرت کو یاد کریں، اگر مصیبت آ جائے انا للہ و انا الیہ راجعون سکھایا گیا اس کو پڑھیں، اللہ کے دربار میں حاضر ہو جائیں، اللہ کے سامنے رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے انصاف کی بھیک مانگے، سکون عافیت کی بھیک مانگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں میں کہاں ہوں، میں قریب ہوں، میرے بندوں کو مجھ سے مانگے میں سنوں گا۔ اسی لیے آخرت پر یقین کمزور ہے، پکا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ خودکشی سے معاملہ حل نہیں اور پھنستا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رجب کے سلسلے میں کچھ مسئلہ آپ حضرات کے سامنے بتانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ معراج کے بارے میں مشہور ہے کہ 27 رجب کو نبی پاک علیہ السلام کو 27 رجب کی جو رات ہوتی ہے جو گزر گئی ابھی رات جو جمعے کی رات کہلاتی ہے، اس رات میں اللہ کے نبی پاک علیہ السلام کو معراج نصیب ہوئی، لیکن اس بارے میں بہت اختلاف پایا جاتا ہے۔ مہینوں کا اختلاف ہے، صرف دنوں کا نہیں، مہینوں کا بھی، یہاں تک کہ سالوں کا بھی اختلاف ہے۔ اسی لیے یہ حتمی بات نہیں ہے کہ 27 رجب والی رات میں ہی نبی پاک علیہ السلام کو معراج نصیب ہوئی۔ پہلے تو اس کو کلیئر کر لیں۔ اور اسی بات کی بنیاد کی وجہ سے جو ناسمجھ طبقہ ہے، جو قرآن حدیث سے جس کو وابستگی نہیں ہے، کچھ نئی چیزوں کو ایجاد کیا۔ کیا ایجاد کیا؟ من گھڑت طور پر کہ رات میں عبادت کرنا ہے، دن میں روزہ رکھنا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں اس کی کوئی خصوصیت نہیں ہے۔ رجب المرجب ایک خاص مہینہ ہے، فضیلت والا ہے، پورا مہینہ، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ اشہر حرم میں آتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے محترم مہینوں میں سے ایک مہینہ یہ بھی ہے۔ لیکن اس کے اندر اس دن کو خاص کرنا ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، نہ روزہ رکھنے کی کوئی خاص فضیلت ہے، نہ اس رات میں عبادت کرنے کی کوئی خاص فضیلت ہے، نہ اسی طرح اور بھی کچھ لوگ پکاتے ہیں کھلاتے ہیں، یہ تمام چیزیں بدعات ہیں، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں، سنت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو پہلے سنت زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔